अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब आपसे मुखातिब है आप सबका सबसे पहले बेहद शुक्रिया। 45,000 सब्सक्राइबर्स हम हो चुके हैं, लिहाजा 50,000 इंशाअल्लाह ताला इस महीने हम पूरा करेंगे और उसके बाद 1 लाख की तरफ हम सफर शुरू करेंगे। बहरहाल आप सबका बेहद शुक्रिया। कुछ आम तरीन खबरें नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान साहब बोली हैं और पहली दफा ऐसा हुआ है कई महीनों के बाद कि इमरान खान की तीनों बहनों को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दे दी गई है और वो जेल के अंदर चली गई। ये बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। फिर नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बैनुल अक़वामी डेवलपमेंट ये है कि जो पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस है उसके हवाले से कुछ एक जो यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे हैं उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, वो भी आपके सामने रख देते हैं। साथ इंजीनियर साहब का भी मामला है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, सर अरशद शरीफ साहब, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, इंतहाई हाईली इंटेलिजेंट एक पाकिस्तान का बंदा, पाकिस्तान का असासा, बेदर्दी के साथ उन्हें शहीद किया गया, उन्हें हंट डाउन किया गया कीनिया के अंदर। यह मामला आज भी पाकिस्तान की अदालतों के अंदर मौजूद है और अदालतों के अंदर उतना कंडा ही नहीं है कि वो अरशद शरीफ साहब जब जिंदा थे उनका बोझ उठा सके या फिर अब उनके केस का बोझ उठा सके। लिहाजा मुझे तो जाती तौर पर इन अदालतों से 0% उम्मीद है कि अरशद शरीफ साहब के मामले को ये कंक्लूड करेंगी। लेकिन नाज़रीन, एक हकीकत यह है कि यह मामला इस तरह से ठपेगा नहीं, यह खत्म नहीं होगा। यह एक तारीख है, यह एक हिस्ट्री है जो कि लिखी जा चुकी है और यह बड़ी दर्दनाक है और यह ताक़ुब करेगी, यह पीछा करेगी और ये एक दाग है जो इस मुल्क के ऊपर मौजूद है। और इस खून का जब तक आप कह सकते हैं कि एक जुल्म जो किया गया, ये जो ज्यादती की गई है, इसका इंसाफ तारीख जरूर करेगी और आप होता हुआ भी देखेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाज़रीन ये मामला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साफी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने साफी हामिद मीर और शहीद अरशद शरीफ की अहलिया जवारिया सिद्दीकी की दरखास्तों पर समाअत। खैर नाज़रीन, ये क्या जुडिशल कमीशन बनाएंगे और ये क्या तहकीकात करेंगे, क्या तहकीकात नहीं करेंगे। केनियन फिर भी ठीक थे नाज़रीन, उन्होंने फैसला दिया और उन्होंने कहा कि ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला नहीं था। अरशद साहब को केनिया के अंदर हंट डाउन किया गया, उनका पीछा किया गया, उनका ताक़ुब किया गया और वहां पर जाकर उन्हें हंट डाउन किया गया। अब नाज़रीन, जो चीजें कम से कम सामने आ रही हैं कि अरशद साहब को महसूस ये हो रहा है कि बकायदा से घेर घार कर कीनिया में उस जगह तक पहुंचाया गया और उसके बाद पूरी फील्डिंग लगाकर पूरी प्लानिंग के साथ अरशद साहब की जान ली गई है। मैंने नाज़रीन उनका इंटरव्यू किया था अरशद साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जब वो अदालतों के सामने पेश हो रहे थे और उनके ऊपर जाली एफआईआर थे, मुकदमात थे और सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को वो खतूत लिख रहे थे कि मेरी जान को खतरा है। उस दौरान एक दफा नाज़रीन इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुमने एक किताब जरूर पढ़नी है और वो जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल है एनिमल फार्म, वो तुमने लाजमी पढ़ना है। मैंने कहा जी मैंने बहुत अरसा पहले पढ़ा था। उन्होंने कहा नहीं, फिर जाकर दोबारा पढ़ना है और एक दफा फिर उसे पढ़ना है, यानी एनिमल फार्म को आपने 2-3 दफा जाकर पढ़ना है। अब एनिमल फार्म के अंदर नाज़रीन जानवरों को यह महसूस होता है कि इंसान उनके तमाम तर वसाइल के ऊपर काबिज है। यानी मुर्गी ये महसूस करती है अंडा में देती है, खाइए जाता है। अच्छा, घोड़ा ये महसूस करता है कि भाई मेरी रफ्तार का फायदा इंसान उठाता है। तो जानवर ये रियलाइज करते हैं कि उनके वसाइल के ऊपर चूंकि इंसान काबिज है तो वो इंसानों के खिलाफ बगावत कर जाते हैं। अब जब इंसानों के खिलाफ बगावत करके अपना मुल्क बना लेते हैं या फिर अपनी एक सल्तनत कायम कर लेते हैं तो फिर उन जानवरों के ऊपर जिन्होंने बगावत करके अपनी आजादी ली थी उनके ऊपर सुअर हुकूमत करना शुरू कर देते हैं और फिर सुअर उनका खाना भी खाते हैं, सुअर उनके वसाइल के ऊपर भी उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी मेंटली उनके साथ डिसऑनेस्टी करते हैं, उनकी बिल्कुल तबाही फैला कर रख देते हैं, उनके बुनियादी राइट्स को वायलेट करते हैं और सुअर उनके ऊपर मौजूद होते हैं और सुअर उनके ऊपर हुक्मरानी करते हैं। और बहुत देर के बाद जाकर नाज़रीन उन जानवरों को ये रियलाइजेशन होती है कि असल में हमने आज़ादी तो ली थी लेकिन हम फुली आज़ाद नहीं हैं, यानी हम हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं हैं बल्कि हमारे ऊपर सुअर काबिज हैं और हमारे तमाम तर जो राइट्स हैं उनके ऊपर इन सुअर उन्हें। और फिर बाकायदा से नाज़रीन उस किताब बहुत इंटरेस्टिंग, आप जरूर पढ़ें। सुअर इंटेलेक्चुअली किस तरीके से उन जानवरों के साथ डिसऑनेस्टी करते हैं, किस तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, एक एक करके एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वो जो अरशद साहब की बात थी नाज़रीन के सुअर काबिज होते हैं उस किताब के अंदर, वो बहरहाल आप टाइम मिले तो आप जरूर पढ़ें। लेकिन उसके बाद मैंने 2 दफा नाज़रीन वो किताब पढ़ी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वाला नाज़रीन मामला ये खराब हो गया है, बहुत सख्त तरीन रिएक्शन है और उनके बहुत कंट्रोवर्शियल अल्फाज हैं। उन्हें कानूनी तौर पर तमाम तर ड्यू प्रोसेस और राइट्स मिलने चाहिए। ये बात और है कि पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों के ऊपर जुल्म हुआ, इमरान रियाज खान साहब हूँ, पाकिस्तान के बेशुमार और जर्नलिस्ट हुए, इमरान खान साहब हूँ, जब उन्हें कानूनी ड्यू राइट्स या ड्यू प्रोसेस ऑफ राइट्स नहीं मिले तो इंजीनियर साहब ने एक टाइम पे आकर उनके ठट्ठे उड़ाए, उनके मजाक उड़ाए। लेकिन इस वक्त इंजीनियर साहब उनके ऊपर मुश्किल वक्त है, उनके लिए बहरहाल एक कानून का जो रास्ता है वो खुला रहना चाहिए। और इंजीनियर साहब नाज़रीन बहरहाल जो भी आप इख्तिलाफात करें, वो बंदा एक इल्मी बंदा तो था, एक डिबेट डिस्कशन तो बंदा कर सकता था और वो डिबेट डिस्कशन ही होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगहों पर इंजीनियर साहब लाइन क्रॉस कर जाते थे और एक ऐसी जगह पर स्टेप इन कर जाते हैं कि जो कि बंदा हैरान अकल दंग रह जाती है। यानी ये जो हालिया इनके ऊपर मामला हुआ है वहां पर इन्होंने एक बड़ा
انتہائی ایک گستاخانہ کمنٹ، گستاخانہ تو میں شاید اس سے بھی زیادہ ایک بدترین قسم کا کمنٹ تھا ان کا. دیکھیں کرسچنز ہوں، جیوز ہوں یا کوئی بھی ہو، اس پوری دنیا کے اندر جو دماغ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان ایک کانسنسس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے. یعنی ان کی جو آنیسٹی ہے، ان کی جو انٹیگریٹی ہے، ان کی جو صداقت اور امانت ہے، اس کے اندر انہوں نے کبھی بھی یعنی 1% بھی تاریخی طور پر شواہد نہیں ملتے، یا کوئی ایسا ایویڈنس موجود نہیں ہے، یا کوئی ایسی گفتگو یا ڈیبیٹ بھی موجود نہیں ہے کہ اس طرف کوئی سوال بھی اٹھایا جا سکے. تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو خیر عقیدہ ہے کہ ہمارا اسلام مکمل نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا ان کے اوپر ایمان لائے بغیر یا اس کی باقاعدہ سے تصدیق کیے بغیر. لیکن ناظرین جو ان کے بدترین مخالفین بھی ہیں، خیر مخالفین تو کوئی نہیں ہے، لیکن بہرحال جو اگر کوئی ایسی ذہنیت بھی رکھتا ہے تو وہ اس بات کے اوپر قائل ہے کہ وہ صادق اور امین تھے. یعنی ان کی آنیسٹی، ان کی ڈگنیٹی، ان کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی بندہ ڈاؤٹ، کوئی بندہ شک کسی بھی طرح کی یعنی ایک رتی برابر بھی نہیں سوچ سکتا. اور یہ پورا گلوبل انٹرنیشنل پوری دنیا کا اس پلانٹ کے اندر ہر وہ شخص ناظرین جو بدترین بھی کسی کوئی لائن کراس کر گیا ہو، اس چیز کے اوپر آ کر وہ کنونسڈ ہے اور اس کا یقین ہے کہ وہ صادق اور امین تھے. یعنی ان کی آنیسٹی انکوestionable تھی. تو اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ بالکل یعنی اس کے اوپر دوسری کوئی بات ہی نہیں، اس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. یہاں پر آ کر ناظرین مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انجینئر صاحب نے ایک لائن کراس کی، ایک سٹیپ آؤٹ کیا ہے، لیکن اس کا قانونی راستہ نکلنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی اکیڈمی، ان کے اسٹوڈنٹس یا ان کے انفراسٹرکچر کے اوپر کوئی حملہ کر دے، یا پھر ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا جائے، یا خدا نخواستہ ان کی زندگی کے حوالے سے کوئی خطرات پیدا ہو. یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاکستان کو اور ہم سب کو محفوظ رکھے. اب ناظرین علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر کچھ گفتگو کی ہے. ایک لمبے ٹائم کے بعد ان کی اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور یہ سب سے اہم ترین ملاقات ہوگی ایک ایسے ٹائم میں جب یہ ڈان اخبار کی جناب پہلے پیج کی پہلی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی پلیگڈ بائی انسرٹینٹی اوور دا بائی الیکشنز. یہ تحریک انصاف بالکل لتھڑی ہوئی ہے، لتھڑ گئی ہے آپس میں، اتھڑ پتھڑ ہو گئی ہے کہ جو بائی الیکشنز ہونے والے ہیں، پارٹی کہہ رہی ہے ہم الیکشن لڑیں گے، ہم نے الیکشن کے اندر جمہوریت کے پروسیس کو آگے بڑھانا ہے. بھائی جوتی کے اندر پانی پلایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ہر اس شخص کو جو کہ ووٹ لیتا ہے. عوام کی بھی توہین کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز کی بھی توہین کی جا رہی ہے، ان کے ووٹ کی بھی تذییع کی جا رہی ہے. بلکہ اسمبلی کے اندر جا کر انہیں کھدیڑ کر وہاں سے باہر نکال کر گرفتار کیا گیا تھا، لیکن پھر یہ اٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم نے الیکشن لڑنا ہے، نہیں ہم نے الیکشن لڑنا ہے. اور یہ صرف اسی چیز کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں. بلکہ شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کہتی ہے کہ یہ سوچتے ہیں کہ خان جذباتی ہے اور ہم زیادہ معتبر ہیں، ہم زیادہ چیزوں کو بہتر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور ہم معاملات کو آگے لے کر جائیں گے. یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے، لہذا اس کے اوپر کلیئرٹی آج پہلے بھی آئی تھی لیکن آج پھر آ جائے گی. علیمہ خان صاحبہ نے ناظرین اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ڈاکٹر عظمیٰ کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے بڑا کلیئر یہ کہا کہ عمران خان نے ضمن انتخابات میں حصہ نہ لینے پر بار بار کہا ہے، فرملی کہا ہے کہ ہم نے کسی صورت الیکشن نہیں لڑنا. کسی نے کہا کہ خان صاحب الیکشن لڑتے ہیں، کسی نے کہا کہ خان صاحب الیکشن لڑتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ کوئی ایک فائدہ بتا دو، کسی صورت ضمن انتخابات کو جناب لیجیٹیمائز نہیں کروں گا، ان ضمن انتخابات میں کسی صورت حصہ نہیں لوں گا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ خان صاحب انتخابات لڑتے ہیں، پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھاتے ہیں. خان نے کہا کہ میں انہیں لیجیٹیمیسی نہیں دوں گا. اب کل کا ایک ناظرین ٹائم نکال کر انٹرویو سنیں سعد رسول صاحب کا صدیق جان صاحب کے ساتھ. میرے خیال میں کوئی 15 منٹ انہوں نے صرف لیجیٹیمیسی کو ایکسپلین کیا ہے کہ نظام کو لیجیٹیمیسی چاہیے، یعنی طاقت، زوم، نشہ، بدماشی، عدالت، جوڈیشری، فلانا ڈھمکان، میڈیا سب کچھ کر سکتے ہیں. میرے جیسے بندے یا کسی بھی پاکستان کے اندر کسی بھی ترم خان کو اٹھا کر عمران خان کے علاوہ نہ کر گڑوائی جا سکتی ہے. لیکن ناظرین وہ جو لیجیٹیمیسی ہے، وہ جو ایک آتھینٹسٹی ہے، وہ جو ایک کنٹرول ہے، وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اوپر تھپا یا مور عمران احمد خان نیادی نہیں لگائے گا. اور یہ پارٹی کے لوگ ظاہر انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں لیکن یہ ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں. صدیق جان صاحب نے جس طرح سے کہا کہ یہ پاور کوریڈورز کی ایک ذیلی کمیٹی بن کر یہ کھیل رہی ہے، عمران خان کے خلاف ہی اس کے گھر میں رہ کر اس کی پارٹی یا اس کے سائے کے نیچے کھڑے ہو کر یہ اس کے خلاف کھیل رہے ہیں. نہیں تو یہ لیجیٹیمیسی سب کو سمجھ آتی ہے. خان نے یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ سوال پوچھا کہ کوئی ایک فائدہ بتا دو مجھے، تو کوئی ایک فائدہ تو دور کی بات ہے ناظرین. اگر انہیں جتا دیا گیا، پی ٹی آئی سارے یہ کینڈیڈیٹ اتارتے ضمنی الیکشن میں اور یہ جیت جاتے ہیں، ان کی جیت کے اوپر بھی ناظرین وہ جیت بھی اس نظام کو، اس جعلی نظام کو لیجیٹیمیسی دے گی. یعنی ہار تو خیر وہ تو پکی ہے نا، وہ تو دیوار کے اوپر لکھی ہو، لیکن ان کی جیت بھی اس نظام کو، اس جعلی بدبودار نظام کو لیجیٹیمیسی دے گی، جو کہ بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا. لہذا یہ بڑی خوفناک چیز ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. لیٹس سی علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنوں کو اجازت ملی ہے، وہ باہر آئیں گی تو اس کے بعد ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا ساری کہانی ہوئی ہے. لیکن بہت بڑی تعداد میں کارکن
یہ مار کھا رہے ہیں, یہ گرفتار ہو رہے ہیں, لیکن آج پھر وہاں پر موجود تھے. علیمہ خان صاحبہ ناظرین غصہ ہوئی ہیں. ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کی فیملی کہہ رہی ہیں کہ الیکشن نہیں لڑنا اور پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. تو علیمہ خان نے کہا کہ دیکھیں جی, فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے پولیٹکس کے ساتھ, یہ خان کا میسج ہے جو فیملی باہر لے کر آتی ہے, چونکہ فیملی کے لوگوں کو ملنے دیا جاتا ہے. انہوں نے رپورٹر سے کہا کہ یہ جو سوال ہے نا, آپ اینگلنگ دے رہے ہیں, آپ فیملی کو لے کر آ کر اینگلنگ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرا بھائی اس وقت جیل کے اندر موجود ہے, میرے 2 بیٹے جیل کے اندر موجود ہیں, برائے مہربانی ہمارے ساتھ شیطانیاں نہ کریں. آپ اگر ہمارے ساتھ یہ ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے, کم از کم ہمارا مذاق نہ اڑائیں, کم از کم ہمیں ڈس ریسپیکٹ نہ کریں. مجھے ناظرین وہ ٹائم یاد آ رہا تھا جب ایک خاندان زیر عتاب تھا اور ان کے خلاف بڑے مقدمات چل رہے تھے. آپ یقین مانے وہ انگلی سے اشارہ کرتے تھے, اینج ادھر ہو جاتی تھی, پوری ایڈمنسٹریشن ادھر ہو جاتی تھی, اور بہت بڑے بڑے ترم خان صافی جیل کے اندر جا کر باہر آتے تھے. ہم نے کالم خبر آ گئی ہے, میاں صاحب اونچا یعنی ایک آدھا ناظرین ایسا بندہ تھا, میاں صاحب جب باہر سے آ رہے تھے وہ یقین مانے کہ لیٹرین کے باہر کھڑا تھا جہاز کے اندر, اور لیٹرین کے باہر سے ہو کر اس نے تصویر شیئر کی تھی کہ اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ دا لیٹرین آف میاں نواز شریف صاحب, وہ اس وقت لیٹرین میں اندر ریلیکس ہو رہے ہیں. تو بہرحال ناظرین جرنلسٹ کا کام سوال کرنا ہوتا ہے, لیکن صحافی بھی ایک انسان ہے جو وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہے ناظرین, وہ بھی بڑی تکلیف کاٹ رہا ہے. لیکن ظاہر ہے علیمہ خان صاحبہ وی کین انڈرسٹینڈ کہ جس کرب درد اور پریشانی سے وہ گزر رہی ہیں, جس کے جو 2 جوان بیٹے, پورا خاندان, شوکت خانم کی پوری اولاد, ان سب کو ناظرین ولنریبل کر دیا گیا ہے, جو حالت ہوئی ہے. ناظرین یہ خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, یہ ڈان اخبار پر ہی آج پبلش ہوئی ہے, اور یہ اس میں لکھا گیا کہ پاکستان نیڈز ٹو میک کریڈیبل پروگرس آن دا ہیومن رائٹ اینڈ دا لیبر ریفارمز. یہ باقاعدہ سے یورپی یونین ایمبیسڈر جو پاکستان کے اندر موجود تھی, اور جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے, یعنی پاکستان جو ایک لگژری انجوائے کرتا ہے ایکسپورٹ کی یورپ کے ساتھ, 27 ممالک کے ساتھ, میرے خیال میں ایک بڑی میسو ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ ہے, $8-10 بلین کی ہے, شاید اس سے زیادہ ہے, اتنے کی ہے, لگ بھگ اتنے کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب نومبر میں ہم ظاہر جی ایس پی پلس سٹیٹس, اور اس دوران دوبارہ سے پاکستان کے اندر, چونکہ یہ جو جی ایس پی پلس سٹیٹس دیا جاتا ہے, ٹیکسز کم کیے جاتے ہیں, وہ بنیادی طور پر اس لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ بہت ساری بنیادی اصول ہیں انہیں فالو کریں گے ملک کے اندر. انہوں نے کہا کہ ہم انہیں ریویو کریں گے, لیکن یہاں پر انہوں نے کہا کہ اوور دا ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس ڈیٹیریوریٹ کیے ہیں. Our monitors read the newspaper daily. They have a network. They know that what's going on. They are in a position to judge they are in a position to judge whether things are moving in the right direction or not. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا سب کچھ فالو کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس پورے ثبوت, ہر چیز موجود ہے کہ ہیومن رائٹس ڈیٹیریوریٹ ہوئے ہیں پاکستان میں. ہیومن رائٹ کمیشن کے ایک شخص کا میں نے انٹرویو کیا تھا, ان سے میں نے پوچھا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس ملک میں ہیومن رائٹس ہیں ہی نہیں. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.